آج کی اور اب تک کی سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ شام کے صدر بشار الاسد کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا دارالحکومت چھوڑ گئے ہیں۔ اپنے جہاز میں وہ سوار ہوئے، جہاز نے اڑان بھری اور دمشق ایئرپورٹ سے وہ کہیں نامعلوم منزل کی طرف چلا گیا۔ اب تک عالمی میڈیا میں یہی خبریں باہر آ رہی ہیں کہ بشار الاسد نے اپنا شہر چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہاں پہ گئے ہیں، اس حوالے سے حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ جیسے ہی باغی دمشق میں داخل ہونا شروع ہو گئے، بشار الاسد تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اپنا دارالحکومت چھوڑ دیا، جہاز میں بیٹھے اور کہیں نامعلوم منزل کی طرف چلے گئے۔ سب سے پہلے یہ خبر امریکہ کے بہت بڑے سابق سفارتکار زلمے خلیلزاد کی طرف سے دی گئی تھی۔ یہ امریکی پولیٹیشین بھی ہیں۔ ان کی طرف سے 5-6 روز سے یہی کہا جا رہا تھا کہ شام کے حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بشار الاسد جن کی وجہ سے شام جلتی ہوئی آگ بنا ہوا تھا، اب صورتحال بہتر ہو رہی ہے، یہ زلمے خلیلزاد کہہ رہے تھے۔ اور ان کی طرف سے آج یہ خبر دی گئی 9 گھنٹے پہلے۔ انہوں نے کہا کہ بشار الاسد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ دمشق چھوڑ کر کہیں اور جا چکے ہیں۔ اس کے بعد باقی ٹی وی چینلز کی طرف سے الجزیرہ ہو گیا، NDTV ہو گیا اور دیگر چینلز ہو گئے، انہوں نے ڈان نے بھی یہ خبر دی ہے، رائٹر نے بھی یہ خبر دی ہے کہ بشار الاسد اپنا دارالحکومت چھوڑ کے جا چکے ہیں، جبکہ ان کے وزیر اعظم محمد الغازی الجلیلی ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ باغیوں سے ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کل تک یہ لوگ باغی تھے، اب جب ان کا شام کے اوپر قبضہ ہو جائے گا، قبضہ ہو چکا ہے، ہونے والا ہے یا ہو جائے گا، تو ان کو انقلابی کہا جائے گا۔ کئی شہروں پر یہ پہلے ہی قابض ہو چکے تھے، اب یہ دمشق میں بھی داخل ہو گئے، اس پر بھی ان کا قبضہ ہونے والا ہے۔ الغازی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم سارے معاملات ان لوگوں کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا صورتحال امن کی طرف جائے گی یا پھر صورتحال مزید مخدوش ہو جائے گی۔ کیا بشار الاسد کے ہر حامی فوجی کی طرف سے ہتھیار ڈال دیے گئے ہیں، اس بارے میں ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ اگر بشار الاسد کے حامی ہتھیار نہیں ڈالتے تو پہلے جو صورتحال تھی اس سے بھی زیادہ صورتحال بدتر، مخدوش اور خوفناک ہو سکتی ہے۔ شام میں بشار الاسد کے خلاف کئی باغی گروہ سرگرم عمل تھے۔ کسی کی حمایت امریکہ کر رہا تھا، کسی کی ترکی کر رہا تھا، کئی کسی اور کے زیر اثر تھے، لیکن سب سے زیادہ طاقتور گروہ ہیئت تحریر الشام تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ گروپ جب یہ بشار الاسد کے خلاف لڑ رہے تھے تو متحد تھے، ان کا اتحاد کہاں تک قائم رہتا ہے۔ اگر ان کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شام کی صورتحال کتنی زیادہ خوفناک ہو جائے گی۔ یہاں پہ سوچنا یہ بھی ہے، دیکھنا یہ بھی ہے کہ بشار الاسد چلے گئے، حکومت سے نکل گئے تو اس کا فلسطین اور اسرائیل کی جنگ پر کیا اثر پڑے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔